بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور۔ 11 اکتوبر 2022 اور دن ہے یوم الثلاثاء۔ مشرقی سعودی عرب کی القطیف کمشنری میں اتوار کو 5 سالہ سعودی بچہ حسن علوی اسکول بس میں سوتے رہ جانے پر دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الشرقیہ محکمہ تعلیم کے ترجمان سعید العباس نے بتایا ہے کہ بس ڈرائیور اسکول پہنچنے پر بچوں کو چیک کرنا بھول گیا۔ حسن علوی بس میں سوتا رہ گیا۔ محکمہ تعلیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم نے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سامی العتیبی نے ٹیم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ الشرقیہ محکمہ تعلیم کے ترجمان نے حسن علوی کے اہل خانہ سے بچے کی ہلاکت پر تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق اسکول بس میں طالب علم کی ہلاکت کا واقعہ سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ صارفین نے ذمہ دار عناصر کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی چند دن قبل قطر میں بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے ایک 4 سالہ بچی مریم بس میں سو گئی۔ اسکول پہنچنے پر بس کے عملے نے نہیں دیکھا کہ بچی دوسرے بچوں کے ساتھ بس سے اتری ہے یا نہیں، اور وہ بھی بس کو دھوپ میں کھڑا کر کے چلے گئے، جہاں حبس اور گرمی کی وجہ سے بچی کی جان چلی گئی۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور کے معاون سیکرٹری انجینئر حسن زین الدین نے کہا ہے کہ کارکنان کی مناسب اور موزوں رہائش کے لیے 22 اقدام متعارف کرائے گئے ہیں۔ زین الدین نے کہا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد کارکنان کو معیاری رہائش، مثالی ماحول مہیا کرنا ہے اور اس حوالے سے ضروری ضابطہ سازی کی گئی ہے۔ معاون سیکرٹری نے کہا ہے کہ پروگرام کے تحت کارکنان کی اجتماعی رہائش کے حوالے سے پرمٹ پلیٹ فارم کا اجرا، کاروباری مراکز میں اجتماعی رہائش کی منصوبہ بندی کے ضوابط، سرمایہ کاری کے امکانات، اہم شہروں میں بیلچر کے لیے اجتماعی رہائش کا انتظام کرنا شامل ہے۔ سعودی عرب میں شرقیہ بلدیہ نے پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے تجرباتی مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ سروس روزانہ 18 گھنٹے مہیا ہوگی۔ الاقتصادیہ کے مطابق دمام، خبر، زیران اور قطیف روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی۔ یہ بسیں روزانہ 400 کلومیٹر کا سفر طے کریں گی۔ الشرقیہ بلدیہ نے بیان میں کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بس سروس کے لیے 212 سٹینڈ قائم کیے جائیں گے۔ شہروں کے تمام اہم پوائنٹس کور کیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جدید سہولتوں سے آراستہ 85 نئی بسیں چلائی جائیں گی۔ ہر ایک بس میں 81 افراد سفر کر سکیں گے۔ بس روزانہ صبح 5:30 بجے سے رات 11:30 بجے تک 18 گھنٹے مہیا رہے گی۔ الشرقیہ بلدیہ کا کہنا ہے کہ بسوں کی نگرانی اور بس آپریشن پر نظر رکھنے کے لیے اسمارٹ سسٹم نصب ہوگا۔ کرائے کی ادائیگی اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ہوگی، جنہیں ای چینل سے ریچارج کیا جا سکے گا۔ ریاض بلدیہ نے ریاض میں شراب کی بھٹی پر چھاپہ مار کر غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد نے ریاض کے مشرقی علاقے میں ایک بنگلے میں بھٹی کو بنا رکھی تھی۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ بھٹی میں 11,000 لیٹر شراب پکڑی گئی ہے، جسے موقع پر ضائع کر دیا گیا۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ موقع پر موجود تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ بنگلے کے مالک کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا ہے کہ مملکت میں اقامہ پر مقیم ہوں۔ گزشتہ ماہ میری شادی ہم وطن خاندان میں ہوئی۔ اہلیہ کا اقامہ جو کہ ان کے والد کے نام پر ہے، اب اپنے نام پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا ہے، اہلیہ کو اپنے اقامے میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے جوازات کے قریبی دفتر سے وقت لیں۔ اس کے بعد مقررہ وقت پر درخواست کے ساتھ درکار دستاویزات پیش کی جائیں۔ شادی کے بعد اہلیہ کو اپنے اقامے میں منتقل کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست فارم جوازات کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ مقررہ فارم کے ساتھ اہلیہ کی 2 عدد رنگین فوٹو، جن کا سائز 6x4 ہو، کے علاوہ شوہر کے اقامے اور فوٹو کاپی، نکاح نامے کی اصل
اور کاپی اہلیہ کا پرانا اقامہ اور پاسپورٹ اور اس کے ساتھ 2000 ریال فیس جوازات کے دفتر میں جمع کرانے کے بعد نیا اقامہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج کا ایک دستہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سکوٹی کے لیے قطر روانہ ہو گیا ہے۔ سوموار کی صبح دستہ نور خان ایئر بیس راولپنڈی سے روانہ ہوا۔ دستہ آرمی کے افسران، جونیئر افسران اور جوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی فوج کے افسران فیفا ورلڈ کپ 2022 کے میچز کے دوران قطر حکومت کو سکیورٹی میں معاونت فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے ستمبر میں قطر کی 8 رکنی ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ پاکستان آرمی کے اسپیشل دستے نے فیفا کے ارکان کو سکیورٹی سے متعلق تربیت فراہم کی تھی۔ قطر حکومت کی جانب سے پاکستان سے درخواست کی گئی تھی کہ ورلڈ کپ کے دوران سکیورٹی کے لیے اس کی مدد کی جائے، اور اگست میں قطری وزارت داخلہ کے 4 رکنی وفد نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ کے میچ 20 نومبر سے شروع ہوں گے جو 18 دسمبر تک جاری رہیں گے۔